الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ کیا گیا ہو، یعنی سادگی کے ساتھ نکاح کو انجام دیا گیا ہو۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی سنتوں کے مطابق اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اس کے تھوڑے پیسوں میں کام بہت چل جاتا ہے۔ اس کا نام برکت ہے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، لیکن عمر میں برکت بہت ہوئی، جس برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے عالم کے اندر دارالعلوم دیوبند کے ابناء موجود ہیں اور حضرت کا فیض وہاں سے پورے عالم کے اندر جاری ہے۔ کبھی کبھی کوئی ہمیں ہدیہ دیتا ہے تو بعض ہدیے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑے رہتے ہیں اور برسوں تک استعمال نہیں ہوتے، اور بعض ہدیے ایسی برکت والے ہوتے ہیں کہ آتے ہی وہ استعمال میں آنا شروع ہوتے ہیں اور اخیر تک استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ چیزوں کی برکت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے تو میری ایک طاق تھی گھر میں، اس کے اندر استعمال کے جو رکھے تھے۔ اس زمانے میں کھانے پینے کا شاندار نظام اور دسترخوان نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں بے پرتکلف دسترخوان ہوتے ہیں۔ حضور کا کھانا نہایت سادہ ہے، تو طاق کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑے سے جو رکھ دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب ضرورت پڑے طاق میں اندر دیکھے بغیر چند مٹھی جو نکالتے رہنا، تمہارا کام چلتا رہے گا۔ اندر نہیں دیکھا،
اور ایک عرصہ دراز تک اندر سے جو نکالتی رہی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ. اب چند سا جو کتنے چل سکتے ہیں؟ ایک لمبے عرصے تک وہ سلسلہ جاری رہا. تو تھوڑا تعجب ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک عرصہ ہوا جو ختم ہی نہیں ہوتے. یہ حضور کی برکت تھی. آپ کی برکت سے وہ جو ختم نہیں ہو رہے تھے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر جھانک کر دیکھا، بس دوسرے دن جو ختم ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تھیلی عنایت فرمائی اور فرمایا کہ جب بھی ضرورت پیش آئے یہ تھیلی میں سے کھجور نکال کر کھا لیا کرو. حضور کی دی ہوئی تھیلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک چلتی رہی. اس میں 2 سال تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے تھے، 10 سال کے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. اس کے بعد 10 سال سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، لیکن وہ کھجور ختم ہی نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں برکت، کہ اتنے سالوں تک اندر سے کھجور نکلتی ہی رہی. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو بغاوت ہوئی اس میں وہ قیمتی تھیلی میرے ہاتھ سے گم ہو گئی. تب جا کر کے یہ سلسلہ منقطع ہوا. جب نکاح سادہ کیا جاتا ہے تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. نمبر 2، اجتماعی نکاح کرنے کا مقصد. اجتماعی نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم خرچ کے اندر زیادہ نکاح ہو جائیں اور خرچے کو بچایا جائے. غریب بچے بچیوں کی شادیاں کچھ حضرات ذمہ داری لے کر اپنے صرفے سے کر دیتے ہیں اور ایک بہترین محفل سج جاتی ہے. اور جیسے کہ ابھی حافظ عبد الغفور صاحب نے فرمایا کہ یہ کام ایک آدمی کا نہیں ہے، 21 نکاح وجود میں لانا. ایک نکاح کرنے میں ناک میں دم آ جاتا ہے، گھر کے لوگ حیران پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے ہنستے کھیلتے 21 نکاح ہو گئے تو کیسے ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے نے ساتھ دیا. کچھ لوگوں نے مال کی مدد کی، کچھ لوگوں نے اقتصادی مدد کی، کچھ لوگوں نے کام کے اندر ہاتھ بٹایا، چیزیں جو خریدنی تھی وہ خریدی، پہنچانے کا انتظام کیا. مسلمانوں کے کام کلیکٹیو ہوتے ہیں، اجتماعی کام ہوتے ہیں تو آسان ہو جاتے ہیں. دیکھو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں،
بھائی خرچہ کہاں سے آیا، کیسے پورا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے۔ دین اسی طرح سے پھیلا ہے، صلاحیتیں ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے لگائی، کسی نے جان کے اعتبار سے، کسی نے مال کے اعتبار سے، کسی نے جان اور مال دونوں کے اعتبار سے اپنا وقت بھی لگایا، اپنی صلاحیتیں بھی لگائی، اپنی صفات بھی لگائی۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے۔ کوئی چیزیں خریدنے میں ماہر ہوتا ہے، کوئی ترتیب دینے میں ماہر ہوتا ہے، کوئی تقسیم کرنے میں ماہر ہوتا ہے، کوئی پہنچانے کے کام میں ماہر ہوتا ہے، کوئی لڑکا لڑکی کو جوڑنے کے اندر ماہر ہوتا ہے، کوئی نکاح کا نظام بنانے میں کام آتا ہے۔ تو امت کے سب طبقے، جوان، بوڑھے، علماء، صلحاء، ذمہ دار، سب ملتے ہیں تب جا کر کے ایک اجتماعی عمل وجود میں آتا ہے۔ جیسے ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو بھئی اللہ کے بندوں نے پہلے مسجد کا انتظام کیا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں لے لیا کہ انہوں نے مسجد بنا دی، ہمارے لیے سائے کا انتظام کر دیا، نماز پڑھنے کا انتظام کر دیا۔ پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے کھڑا کر دیا کہ وہ ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہیں دیں، تو انہوں نے وہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے ہمدرد بھی پیدا فرمائے ہیں جو دل کھول کر ایسے کار خیر کے اندر اپنا مال ثواب کی نیت سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ استعمال کرتے ہیں، کام دوسروں کے بن جاتے ہیں۔ یہاں اتنے نکاح لوگوں نے اپنے اموال لگائے اور ہو گئے۔ پھر وقت آتا ہے تو مؤذن اذان کہتے ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی۔ پھر اقامت کہہ دی، پھر امام نے اپنا کام کیا، ہم لوگ سب صفیں بنا کر ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سب نے مل کر کے اجتماعی طور پر نماز ادا کی۔ تو نماز کی فضیلت کیا بنی؟ اجتماعی نماز جو ادا کی، انفرادی طور پر اگر نماز پڑھتے، تنے تنہا پڑھتے، اس سے 27 گنا المضاعف ثواب اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھو، ایک دوسرے سے مل کے رہو، ناچاکیاں مت پیدا کرو، کوشش کرو کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام آنے والا بن جائے۔ جب یہاں طے کیا گیا کہ ہم بھئی بندوں کے کام آئیں، لوگوں کے کام آئیں، مسلمان ایسی زندگی نہیں گزارتا کہ بس اپنا کھایا، اپنا پیا، اپنے آرام کو دیکھا اور اپنے تک زندگی کو محدود رکھا، ریزرو ہو کر زندگی نہیں گزارتا۔ وہ اجتماعی فلاح کہ اللہ نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہے وہ امت کے کام آ جائیں۔ حدیث شریف میں فرمایا الناس معادن، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبیاں اور طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی ہے۔ کمعادن الذھب والفضہ، لوگ سونے چاندی کی کھانوں کی طرح صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ بس کام یہ ہوتا ہے ذمہ دار کا کہ جو جس صلاحیت کا ہے اس کو وہ صلاحیت کا کام سپرد کیا جائے تاکہ وہ اپنا کام کرے۔ سب صلاحیت والے اپنے اپنے کام میں لگیں گے تو ایسی خوبصورت محفل جو ابھی نکاح کی قائم ہوئی ہے وہ کتنی سادگی کے ساتھ اور کتنی خاموشی کے ساتھ اور کتنی اطمینان کے ساتھ الحمدللہ قائم ہو گئی۔
اس میں لگانے والوں نے مال لگایا، حافظ صاحب نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا، جن جن لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی تھی وہ تمام کام کرتے رہے، تو یہ ایک خوبصورت منظر ہمارے سامنے آیا۔ تو منظر جو ہوتا ہے وہ تو ایک البیلی چیز ہوتی ہے، نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سی محنتیں اور صلاحیتیں اور خوبیاں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اجتماعی نکاح کا مقصد یہ ہے کہ دلہا صاحبان اور دلہنوں کو کم خرچ ہو اور کلیکٹیو ہو کر اجتماعی طور پر نکاح کر لیں، اور جو انفرادی طور پر ایک ایک نکاح پر لمبا لمبا خرچہ ہوتا ہے وہ خرچے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ اب ان میں سے ہر دلہا اگر اپنے طور پر نکاح کرے گا تو وہی صلاحیتیں جو 21 نکاح پہ لگی اس ایک آدمی کو لگانی پڑے گی، اور طرح طرح کے لوگوں کو اس کے اندر جوڑنا پڑے گا۔ کتنا فکر مند ہوگا تب جا کر کے اس کا نکاح وجود میں آئے گا۔ کتنی فضول خرچی ہو جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسراف ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک خرچہ ہو اور اس کے اندر زیادہ تر لوگوں کا سماویش ہو جائے، اور سادہ منظر میں اور سادے نقشے میں نکاح وجود میں آئیں۔ تو گویا کہ ہم سنتوں کو وجود دینے کی محنت کر رہے ہیں۔ سادگی کے ساتھ نکاح برکت والا ہوگا، نتیجہ یہ کہ میاں بیوی میں محبت ہوگی، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور اللہ جب اولاد دیں گے تو وہ اولاد بھی انشاءاللہ یہ سادگی اور سنتوں کی برکت سے نیک ہوگی۔ بہت سا مال جو فضول ضائع ہو جاتا ہے امت کا، وہ دوسرے کاموں کے اندر لگے گا۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اپنی صلاحیتیں لگائی ان کو قبول فرمائے، جنہوں نے اپنے اموال دیس پردیس کے لوگ انہوں نے لگائے اپنے گاڑے کی حلال کمائی سے ہمارے ان بچوں کے لیے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات تشریف لائے اور یہ دلہا دلہنوں نے حصہ لیا، کام کو حضرت حافظ صاحب کے آسان بنایا، علماء نے بھی ساتھ دیا طرح طرح سے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے نکاح ہوئے وہ تمام کو اللہ مبارک فرمائے۔ اور اجتماعی نکاح کا جو مقصد ہے کہ اب گھر جا کر نیا کوئی فنکشن ہم کو نہیں کرنا ہے، نیا کوئی خرچہ ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو مدرسے نے انتظام کر دیا اور آپ کو لڑی میں باندھ دیا، اس کے اندر بندھے رہنا ہے، مزید خرچوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔